تو گوبلیج کی سرزمین ہے نا جو باپو، یہ ہمیشہ سے سادات کی سرزمین رہی. آج بھی باپو وہاں پر سادات رہتے ہیں. سید زادے ہمارے کچھ دوست و احباب بھی وہاں جو رہتے ہیں. شروع سے سادات کی سرزمین تھی، سید زادوں کی سرزمین تھی. اور وہاں کے جو کہتے ہیں نا ہماری زبان میں آگیوان، حضرت سید مبارک تھے، حضرت سید مبارک رحمت اللہ علیہ. محمود بیگڑا کا دور تھا. محمود بیگڑا کے آدمیوں نے وہ زمین سادات سے چھین لی. اب اس واقعے سے بھی آپ غور کرنا کہ حضرت شاہ عالم کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. گوبلیج کی سرزمین سید زادوں سے چھین لی گئی، محمود بیگڑا کے آدمیوں نے چھین لی. اب حضرت سید مبارک پریشان، سادات در بدر ہو گئے، سر سے جو ہے چھت چھین لی گئی. اللہ اکبر. پریشان ہو کر کسی جو ہے عالم صاحب سے ملاقات کی، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں. ان کے سامنے یہ سارے معاملات رکھے کہ بات ایسی ایسی ہے، اب کیا کیا جائے. اب اس کی آواز بڑھائے. اب کیا کیا جائے، اس کا حل کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے. اللہ اکبر. تو وہ مولانا صاحب نے، وہ عالم دین نے کہا اس کا حل شاہ عالم کی بارگاہ میں نکلے گا. جاؤ شاہ عالم کی بارگاہ میں، سید محمد سراج الدین کے در پر، اور انہیں کہنا کہ حضور بات ایسی ایسی ہے. وہ کوئی حل نکال دیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ اکبر. سید مبارک نے سنا. شاہ عالم کی بارگاہ رسول آباد آئے، خانقاہ شاہیہ آئے. سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھ گئے. حضور بات ایسی ایسی ہے کہ ہم جتنے بھی سادات تھے وہ گوبلیج کی سرزمین پر رہتے تھے. گوبلیج کی سرزمین ہی جو ہماری اللہ اکبر قیام گاہ تھی، لیکن حضور محمود بیگڑے کے آدمیوں نے ہماری زمین کو چھین لیا ہے، ہماری زمین پر قبضہ کر لیا ہے. اب آپ کرم کر دیں، غور کرنا یہاں پر، اب آپ کرم کر دیں کہ ہماری زمینیں ہمیں واپس مل جائے، ہماری زمینیں ہمیں واپس مل جائے. سادات ادھر ادھر ہیں، در بدر ہیں، حضور کرم کی نظر ہو. شاہ عالم بخاری نے فرمایا ٹھیک ہے، 40 دن انتظار کرو، صبر کرو، اللہ کوئی راستہ نکال دے گا. 40 دن صبر کرو، اللہ کوئی راستہ نکال دے گا. یقیناً جب میں یہ واقعے کو پڑھا نا تو میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے کہ شاہ عالم کی ذات کیا ہے. جب شاہ عالم نے فرمایا 40 دن صبر کرو، اللہ راستہ نکالے گا، اللہ حل کرے گا. سید مبارک نے کہا حضور ایسے سید میں بھی ہوں، آپ بھی سید ہے، سید میں بھی ہوں. اگر 40 دن انتظار ہی کرنا ہوتا تو میں بھی 40 دن عبادت کرتا، ریاضت کرتا، بندگی کرتا، وظائف میں لگا رہتا. میں بھی رسول اللہ کے خاندان کا شہزادہ ہوں، میری بھی بات مانی جاتی. 40 دن میں تو حل مجھ سے بھی نکل جاتا. لیکن آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ جو ہے سید بھی ہیں، محبوب بھی ہیں. سید بھی ہیں، دوسری کوالٹی محبوب بھی ہیں، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں. اور آپ کہتے ہو انتظار کرو. اتنی بات کہی سید مبارک نے. شاہ عالم کی آنکھوں میں آنسو، آنسو کے قطرے جاری ہیں، رو رہے ہیں. اور پھر اسی عالم میں سر آسمان کی طرف اٹھایا اور فرماتے ہیں اے میرے اللہ، ایک جملہ ہے نا احمد آباد میں بہت مشہور ہے، وہ ہے راجن جی کا. یہ راجن جی کیا ہے پتہ ہے؟ حضرت شاہ عالم بخاری جب بھی اللہ سے مخاطب ہوتے تو فرماتے اے میرے راجن جی. راجن جی یہ شاہ عالم بخاری فرماتے اے میرے اللہ، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے تیرا بندہ تیرے بندے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اے اللہ تو دیکھ رہا ہے یہ بندہ تیرے بندے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. اے اللہ میں تجھ سے روٹھ گیا ہوں، میں تجھ سے راجن جی روٹ گیا ہوں، اب تو مجھے منا. یہ مقام محبوبیت ہے، یہ شان محبوبیت ہے کہ مولا تجھ سے روٹ گیا ہوں. اور روٹے بھی کیسے پتہ ہے؟ دھوپ میں چلے گئے سرکار شاہ عالم، دھوپ میں، اور لیٹ گئے وہیں سر پر گودڑی ڈال کر لیٹ گئے اور کہا جب تک اس کے مسئلے کا حل نہیں نکلتا میں تجھ سے روٹ گیا ہوں، تو مجھے منا. وہاں پر محمود بیگڑے کے دل میں بات ڈال دی گئی. شاہ عالم، شاہ عالم ہے، محمود بیگڑا محل میں بات ڈال دی گئی. اس نے کسی سپاہی کو بلایا، بلانے کے بعد سارا واقعہ بیان ہوا. اور پھر محمود بیگڑے نے کہا، کیا کہا کہ سید مبارک کی جو زمینیں قبضہ کی گئی ہیں ان کی زمینیں واپس کر دی جائیں. شاہ عالم یہاں پر روٹھے ہوئے،
اور وہاں پر حل بھی نکل رہا ہے. اللہ نے بات ڈال دی. محمود بیگڑے کے آدمی کو کہا, بلکہ جھنجھوڑ کر کہا, غصے کے عالم میں کہا, سید مبارک کی سادات کی جتنی بھی زمینیں قبضہ کی ہے تم لوگوں نے, وہ زمینیں ان کو واپس کر دی جائے اور تحفے کے طور پر کچھ اور بھی عطا کیا جائے. جب سید مبارک کو یہ خبر ملی نا, شاہ عالم کی بارگاہ میں حضور کھڑے ہو جائیں. اللہ نے کرم کر دیا ہے آپ کی دعاؤں کے صدقے. اللہ رب العزت نے وہ زمینیں عطا فرما دی ہیں. یہ حضرت شاہ عالم سرکار شاہ عالم نے پھر شکر ادا کیا, اللہ تو نے تیرے بندے کی لاج رکھی. اللہ